علیکم۔ ادب کسی قوم یا ملک کی ثقافت کا آئینہ دار ہوتا ہے، ادب تاریخ دان ہوتا ہے کہ جو بھی سیاسی، معاشرتی، اقتصادی، معاشی مسائل ہیں ان کو ان کے صحیح سیاق و سباق میں رقم کرتا ہے۔ ادب تاریخ ساز ہوتا ہے کہ وہ سوچ پہ اور فکر پہ اثر انداز ہوتا ہے اور بعض اوقات قوموں اور ملکوں کی تاریخ کو موڑ دیتا ہے۔ ان تقاضوں کے پیش نظر 1947 سے لے کے آج تک کیا ہمارے ادیبوں نے، شعراء نے ان تقاضوں کو پورا کیا ہے یا نہیں، روئے سخن کا آج موضوع ہے۔ ہم نے ملک کے جانے پہچانے ادیبوں کو اور شعراء کو زحمت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں، اور ان کے ساتھ ہم نے نقاد اور قارئین بھی مدعو کیے۔ جناب، موضوع کی مختصر سی وضاحت میں نے کر دی ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ گزشتہ 50 برس کے دوران ہمارے ادب نے بہت ترقی کی ہے۔ ان 50 برسوں کے ادب اور اس کی تحریکوں اور ادیبوں کے کاوشوں پہ جب میں نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 50 برس پہلے جہاں ہمارا ادب تھا اس سے بہت آگے بڑھا ہے، ادب کا دامن وسیع ہوا ہے، اظہار کے نئے نئے سانچے وجود میں آئے ہیں، عالمی ادب سے بھی ہمارے رابطے بہت گہرے ہوئے ہیں۔ لیکن اس ساری رونق، اس ساری ہنگامہ بازی کے باوجود مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ 50 برس کے دوران آہستہ آہستہ معاشرے میں ہماری ادیب کی آواز کمزور پڑتی چلی گئی، اور اب تو یہ حال ہے کہ مجھے اپنے ادیب کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو میرے ذہن میں 50 برس پہلے ہماری قوم سے چھن جانے والی ایک ہستی اقبال آتی، یعنی اب ہمارا ادیب جو ہے وہ ادب پارے تو بہت عمدہ تخلیق کر رہا ہے، لیکن وہ ادیب محض بن گیا ہے، محض شاعر، محض ادیب۔ وہ قوم کے نازک جو بحران ہیں ان میں قوم کی رہنمائی اس طور پہ نہیں کرتا جیسے ہمارے ہاں ادیب کیا کرتا تھا اقبال تک۔ اب یہ ہے کہ بڑے سے بڑا سانحہ گزر گیا ہے، ادیب بس ایک آدھ نظم لکھ کے چھپا لے گا یا افسانہ لکھ کے رکھ لے گا، لیکن وہ قوم کو یہ نہیں بتائے گا کہ قوم یہ جو باتیں ہیں یہ میں قوم کی ایک دیکھنے والی آنکھ کے طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہماری قوم کے بقا پہ اور اس کے مستقبل پہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا۔ اب ہمارے یہاں کوئی سیاسی تدبر رکھنے والا ادیب نہیں ہے کہ جو قوم کو کوئی منزل دکھا سکے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے نئی راہیں اجاگر کر سکے۔ تو اس تمام ادبی رونق کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ ادبی سرگرمی تو بہت ہے لیکن ادیب کی آواز معاشرے میں نہیں سنائی دے رہی۔ جناب معاف کیجیے گا، تعارف فرما دیجیے گا اور پھر آغاز تو کیا ملک صاحب نے، تعارف فرمائیے۔ مظفر علی سید، اس بات سے کہ بہت خدمات انجام دی ہیں لیکن تان اس پہ توڑی ہے کہ سنائی نہیں دیتی ادیب کی آواز۔ اب سنائی نہ دینا تو ایک طرح کی معذوری ہے، جو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کو ہے۔ جہاں تک ادیب کے اپنے کام کا تعلق ہے تو اس میں ظاہر ہے اس زمانے میں وہ نشر و اشاعت کا محتاج ہے، اور نشر و اشاعت کا اجارہ اگر دوسروں کے ہاتھ میں ہو اور ادیب کی آواز پہنچانے والے درمیان میں جو لوگ آ گئے اس دور میں وہ ان کے مقاصد کچھ مختلف ہوں ادب کے مقاصد سے، لیکن وہ ہر دور میں نہیں رہے تو ہیں، لیکن نشر و اشاعت کے دور میں یہ بات جو ہے یہ اب ایسے نہیں ہو سکتی جیسے لوک ادب کے دور میں ہوا کرتی تھی، کہ جب تحریر بھی نہیں تھی اور لوگ جا کے میلے میں سنا دیا کرتے تھے اور لوریاں بن جاتی تھیں ادیب کی لکھی ہوئی تحریریں اور کھیلوں کے نغمے بن جاتے تھے۔ اب نہیں ہو سکتا، اب تو وسائل کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور وسائل کے سلسلے میں سب سے اہم بات خود ملک صاحب نے جمہوریت کے حوالے سے کہہ دی ہے کہ وسائل پر اجارہ اور غلبہ جو ہے وہ جمہوری دور میں نہیں ہونے چاہیے، اور اس لیے بھی کہ ادیب کی آواز پہنچنی چاہیے کیونکہ وہ قوم کے اور تہذیب کے قلب کی آواز ہے۔ جی جیلانی کامران،
کچھ دیر پہلے ملک صاحب نے اشارہ کیا اقبال کے بارے میں اور یہ بتایا کہ اس زمانے میں اقبال نے پوری قوم کی نمائندگی کی تھی. میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے عہد میں 1947 کے بعد ہمارا منظر اور پس منظر دونوں بدل چکے ہیں. اقبال کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے جو اس زمانے میں مسلم ریاست کے پاس ہیں پاکستان میں. اور اقبال کے زمانے میں مسلم، مجھے اجازت دیجیے گا، کلچرل کانشیسنس جو ہے وہ مسلم قوم کے پاس تھی. ان کے ذرائع ان کے اپنے تھے، تو شاعر جو ہے وہ ان کی کلی طور پہ نمائندگی کرتا تھا. پاکستان بننے کے بعد یہ ذمہ داریاں تقسیم ہو گئیں. کچھ ذمہ داریاں ریاست کے پاس چلی گئی ہیں، کچھ بیوروکریسی کے پاس چلی گئی ہیں، کچھ شاعروں کے پاس ہیں، کچھ کلچر کے پاس ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد شاعر کا مقام کیا ہے، تخلیق کار کہاں کھڑا ہے اور لکھنے والا کیوں لکھ رہا. انگریز کے زمانے میں لکھنے والا احتجاج کرتا تھا، کہتا حکومت میری نہیں ہے، مسلمانوں کو نقصان. اس اعتبار سے لکھنے والے کے اور مسلم قوم کے درمیان ایک رشتہ قائم تھا. اب وہی مسلم قوم پاکستان قوم کی آبادی میں تقسیم ہو بدل گئی اور حکومت جو ہے وہ بائی ٹرانسفر وہ بھی مسلمان قوم ہی کی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں نے اور ادیبوں نے اپنے فرائض کی صحیح طور پہ نشاندہی نہیں کی. اب اگر یہ آپ نے کہا ہے کہ جمہوریت کے اصول جو ہیں انہیں نظر انداز کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اصول وہ ہماری باڈی پالیٹک کا مسئلہ ہے. جمہوریت کا اصول ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے. اس میں شاعر صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں جمہوریت کے اصول ہونے چاہیے، جمہوریت کے اصول کی روشنی میں بات کرنی چاہیے، یا وہ ایسے کردار تخلیق کرے گا جو جمہوریت کا ذکر کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاعر نے جو کچھ کیا ہے اس نے 1947 کے بعد اس نئے ملک میں ہمارے انسان پر جو کچھ گزرا ہے اسے نہایت کامیابی کے ساتھ بیان کیا. وہ اچھا گزرا ہے یا برا گزرا ہے، جس طرح کی بھی نوعیت ہوئی ہے اس نے تجربے کو سمیٹا ہے، تجربے کو بیان کیا ہے، ہماری مشکلوں کو نمایاں کیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس نے ہمارے بلند تر عزائم کی نشاندہی کی؟ میری گزارش یہ ہے کہ اگر تمام ادب کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بلند تر مقاصد جو ہیں ان کی طرف بھی اشارے ہیں. اس میں پاکستان کی ڈیسٹنی کے بارے میں اشارے ہیں، پاکستان کے کلی مقدر کی طرف اشارے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ شاعر نے یا ادیب نے کچھ کو اپنی ذمہ داریوں سے اجتناب کیا یا گریز کیا. لیکن ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے، جی میرا نام ایک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ادب کا وہ مقام باقی نہیں رہا جو 1947 سے پہلے تھا. اور ادب کے ساتھ جو ہمارے مسلم قوم کا رشتہ ہوا کرتا تھا سن 47 سے پہلے، وہ رشتہ بہت حد تک کمزور ہو گیا ہے، لیکن وہ پھیل گیا. نہیں کیوں کمزور ہے؟ شاعر پہ بھی تو ادیب پہ بھی اس کا کوئی اور جواب دے. ایک سیکنڈ. میرا نام جی مسز سرفراز اقبال ہے. دراصل جی سب سے بڑی جو ہوا ہے قاری کا اور ادیب کا کمیونیکیشن ختم ہو گیا ہے. اور وہ جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کا بندہ نہیں ہے، اور وہ باہر کی دنیا سے زیادہ متاثر ہو کے، تو باہر کی فضا بہار سے متاثر ہو کے جو کچھ فیل کرتا ہے یکدم وامٹ کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس مٹی کو میں بلانگ کر رہا ہوں اس کے تقاضے کیا ہیں. وہ لمحاتی ادب تو ضرور دیتا ہے، لیکن ابدی کے لیے یا تخلیق کے لیے وہ کہتا ہے ہم سپریشن کا شکار ہیں، ہم یہ ہیں. وہ کیوبا میں کوئی بات ہو، چلی میں کوئی انسانیہ ہو تو اس کا ضرور ذکر کرتا ہے، لیکن اپنے ملک کی مسائل سے وہ آنکھیں چرا لیتا ہے. وہ کہتا ہے میں سپریشن کا شکار ہوں. حالانکہ جیسے ملک صاحب نے ابھی کہا ہے کہ غالب، اقبال، فیض، منٹو، ان لوگوں نے جی بہت اچھے تشبیہاں استعارے استعمال کر کے تو ہمیں بہت کچھ تخلیق کیا ہے. اور تخلیق کا وہ چند لمحوں کے لیے نہیں تخلیق ہوتی، تخلیق تو ساری عمروں پہ محیط ہوتی ہے. آپ یہاں پہ
कहना चाहूँगी, मेरा नाम परवीन फनाज सैयद है, कि फ़तेह मोहम्मद मलिक साहिब और वालिद सरफराज साहिबा इन दोनों की बात से मैं कतई मुत्तफिक नहीं हूँ। हमारा अदीब 47 के बाद से लेकर अब तक मुकम्मल तौर पर मुल्क के एक एक लम्हे पे जो गुजरा है उसमें इन्वॉल्व रहा है। इस दस्तूर ज़बानबंदी के बावजूद 65 की जंग देख लीजिए, उस 72 की जंग देख लीजिए, उस अलमिया को देख लीजिए, उसके बाद तख्लीक होने वाला, उस दौरान तख्लीक होने वाली शायरी और अफसाना निगारी, उनको देख लीजिए। मेरा तो अपना फरमाई है ना कि लम्हाती है कि समझौते की शायरी होती है, वो प्रोड्यूस करता है, तकलीफ नहीं करता। उन्हें जरा मुकम्मल करें जी। नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि ख्वाह एक शायरी लम्हाती हो, लेकिन उस लम्हे से अगर शायर या अदीब मुकम्मल इंसाफ करता है, अगर लम्हा रूह के अंदर से उठ के बोलता है, तो वो फिर आफाक पे छा जाता है, वो आफाकी होती है। हर शायर, बड़ा शायर जो है, वो अपने गिरदो पेश से जाहिर है, ख्वाह वो अपने मुल्क में जुल्म हो, ख्वाह जुल्म कायनात के किसी हिस्से में हो। इन्होंने चिली की बात की, इन्होंने वियतनाम की बात की, फ़लस्तीन की बात है। ये तमाम जहाँ जहाँ मज़ालिम होते हैं, उसको खामोशी से शायर की निगाह अपने दिल में उतार लेती है, और फिर जब नोके कलम तक उसकी तहरीर आती है, तख्लीक आती है, तो वो कुछ न कुछ उस पर ज़ाहिर करता है। फैज़ साहब को लीजिए, अहमद फयाज़ को लीजिए, हबीब जालिब को लीजिए, और उन शायरों को जो वाकई संजीदा शायर हैं। मैं संजीदा शायरों की और संजीदा अफसाना निगारों की बात कर रही हूँ। हम तो सबको संजीदा समझते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन साहब, ऐसा भी है कि आप पूरा रिसाला अदबी देख लीजिए, उसमें चंद अफसाने होंगे जिनके ऊपर आपका सितारा बनाने को जी चाहेगा, और बाकियों से आप गुजर जाएंगे। चंद नज़में होंगी, अपनी बात को टिकेट कर दिया। चंद नज़में होंगी। नहीं, कहने का मतलब ये है कि शायरों की या अदीबों की खेप होती है, लेकिन उनमें सच्चा अदब हर दौर में, कायनात के हर दौर में। सुकरात आर्टस तो नहीं है, एक है ना, सुकरात की पैरवी करने वाले भी तो चंदे की है ना, पूरा ग्रोह तो नहीं है। अगर पूरा ग्रोह होता तो ना इकबाल को जरूरत पेश आती ये कहने की कि काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, और न सुकरात को पेश आती। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पढ़ने वाले आजकल, चूँकि अदब जो है वो अखबारों से लेकर, डाइजेस्ट से लेकर हर जगह पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। सो जब अखबारों में इतना कुछ मिल जाता है तो संजीदा अदब के कारी बहुत कम रह जाते हैं। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि आखिर अदब का संजीदा कारी रोज़ बरोज़ कम क्यों हो रहा है, और संजीदा अदब, या जिसको आप यूँ समझें कि रात सोने से पहले या दिन के किसी हिस्से में जब भी आप अदब पढ़ना चाहें तो आप हर सूरत में कुछ ना कुछ पढ़ें, ये संजीदा अदब रोज़ बरोज़ कम क्यों हो रहा है? आप इसमें देख लें कि पहले कुछ अर्सा पहले मजलिस तरक्की अदब या इस किस्म के जो अदारे अदब को छापते थे, वो साल में 60 किताबें छापते थे, अब 5 किताबें छापते हैं। इसी तरह दूसरे अदारे, प्राइवेट अदारे जो हैं, उनके यहाँ भी तख्लीकी चीज़ों की अशात की तादाद रोज़ बरोज़ कम हो रही है। इस पर गौर करना चाहिए कि क्या हमारे अदीब और शायर के पास कारी को देने के लिए कुछ नहीं है, या वो जो कुछ दे रहा है कारी उसको कबूल नहीं कर रहा। मैं तारीख के बड़े लंबे दौर में नहीं जाना चाहता कि पाकिस्तान बनने के बाद अदीब ने कुछ नहीं किया या 50 सालों में क्या कुछ किया। पाकिस्तान एक ऐसा तजर्बा था अदीब के पास कि जिसके रद्द अमल में अदीब ने बहुत कुछ दिया।